يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عاقل ایک نقطہ کافی میں لوگ دفتر دی بے عقلانو بند نہ کر دی نبی سرور دی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو محمد کی غلامی کا عاقل ایک نقطہ کافی میں لوگ دفتر دی بے عقلانو بند نہ کرتی نبی سرور دی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیبی مرشدی سیدنا محمد رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک وعلی بیتک ازواج ذریتک یا محبوب رب العرش العظیم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی رہا نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین جو دیکھتے آ کے شور پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون کی سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت حسین ہنس کر جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناد ہے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناد ہے سیدھے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سیدھا کیا جس پر خدا کو ناد ہے میرے دوستوں میرے جوانوں بھائیوں تمہارے سامنے قرآن مجید قرآن ہے مجھے سپارہ آیات مبارکہ تلاوت کی تھی میرے کرنا ان تشریف پھر پڑھنا سننا میرے دوستو دوسرا تیسرا جمعہ ہے جمعہ مبارک کا منتصف قدر نہیں لگا گیا
پورا واقعہ کربلا دا سانے کربلا میں واقع سنا یہ ذکر حسین کا پروگرام ہوتا ہے شہادت عالی مقام کا مقام ہے بہت دردناک بہت غمناک واقعہ یہ دوست یہ سارے اپنے اپنی قربانی دے کے چلے گئے اب خاندانی نبوت دے مقدس خیمے کیوں صرف اہل بیت اطہار کے چند بوڑھے 2-4 جوان 1-2 بچے ہی رہ گیا جو نوشتہ تقدیر کو پورا کر کے اور قدرت کے عطا کیے ہوئے مرتبہ شہادت ادری عطیہ کو حاصل کر کے کفر و باطل کے اندھیروں میں اپنے خون سے حق و اسلام کی شمع جلا کر فدیانہ ہو بے زیب عظیم فدیانہ ہو بے زیب عظیم فدیانہ ہو بے زیب کی عملی تصویر بننے والے تھے سب کچھ جو قربان کر دیا ذبیح العظیم کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لیکن وہ اپنی قربانی مکمل نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ سے فدیہ لیا جو بہر سے دمبا چند دبا حضرت اسماعیل کی جگہ سے دمبا ذبح ہوا لیکن جب حسین کی باری آئی اتنا دمبا ہی نہ کر حسین آئی اتنے خنجر چلنا پیے کسی سبحان ربی اعلیٰ تصویر آپ اللہ کے دیدار چن سیدھے اللہ کا دیدار کرنے پہ اس ویلے معراج ہوتا پہ معراج اللہ نال معراج کا صلاۃ ہو معراج المومنین نماز مومن معراج ہے وہ معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پیارا نواسا وہ معراج کیا اسی طرح فدیانہ ہو بے زیب عظیم بھی عملی تصویر بننے والے تھے اور جو دنیا کے باطل پرست انسان کو یہ بتا کر کہ حکومت صرف اللہ کی ہے دنیا کے باطل پرست ہے نا لوگ جو اعتراض کریں گے امام سے اعتراض کریں گے یہ لوگ ہیں جب علی حیدر کرار رسگلہ غالب کرم اللہ مجبور آپ نے شہید کیا گیا جب آپ کو شہید کیا گیا آپ نے بیٹے حسن حسین کو بلایا بیٹا میری لاش لے وجنا ابو اسی جبریل تے میکائیل اس نے پکڑنا لے ڈاچی اسی پیچھے جا کے حسن حسین کی میری لاش لے وجنا ایک خفیہ مقام تے بنایا اتنے قبر بڑی ہوئی ہے میری وہ قبر دفنا کے واپس آ گئی رات کا ٹائم ہو سکتا اب ہم نہیں کہ وہ رات کا ٹائم کر کے تساں اپنی قبر کا دسے دے پے سر وصیت کرنے پہ بیٹا کہ دشمن جڑے ہیں نا یہ جڑے دشمن ہیں جڑے منافق ہیں باطل لوگ ہیں جڑے خارجی لوگ ہیں ان لوگوں نے میری لاش کاٹ کے انہیں ٹکڑے کرنے اس وجہ کر کے بیٹے کو آگے خوشی جگہ سے میری دفنا دیں وہ جگہ مقرر رہی ہے بڑی ہوئی ہے یہ فرشتے لائق تھا ویسے دفن کرنے بعد واپس تاکہ میرے لاش جب ٹکڑ نہ ہو وہ گل بنی علی کا فرمان سچ نکلیا آپ پورے سید خاندان پورا کربلا موجود ہے جب آپ نے شہید کیتے گئے انہوں نے کہا تھا شہیدوں نے لاشوں سے گھوڑے دوڑا کے انہوں نے ٹکڑے کر دیتے کہ یزیدیوں نے آدھے گھوڑے دوڑائے
لیکن انہوں تلاش کیا کہ ہاتھ نہ ملے، تو یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ حسین دا ہاتھ موئے حسین دا شہید کتے یا ہاتھ تاکہ جدید ہو ہاتھ دے تاکہ زندہ نہیں کیتا ہوں تو میں اپنا ہاتھ حسین دا ہاتھ میرے ہاتھ چاہے ہاتھ نہ ملے۔ پھر وہ یزیدی ٹولا کہ ہو گئے کہ بن گئے وہابی نجدی بن گئے۔ اسے وہابی نجدی بڑھنا کر کے پھر انہوں نے وہابی نجدی کی کیتا انہوں گھوڑے والے انہوں جناب ٹریکٹر حلوا کے پورے مزار گرا دیتے، انہوں کے کیتا نجدی نے کہ وہ یزیدی ٹولہ ہے، وہ یزیدی ٹولہ کہنے تبدیل ہویا نجدی تبدیل ہویا۔ اور نجدی نے آج بھی امام حسین علیہ السلام امام نہیں منے دے، یزید امام منے دے، آج وہ اسی طرح کریں گے۔ امام حسین باغیات ہیں، آج وہ ٹولہ پیا، اسے ٹولے کے بعد آدھا پیے کہ جو دنیا کے باطل پرست ہیں انسانوں کو یہ بتا کے کر کے حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے بتا رہے امام حسین علیہ السلام کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ، یہ بقا لا الہ حسین حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ یہ مطلب ہے بڑا معنی رکھ دیں گے کہ حق ہے، یعنی حق واسطے میں سب کو قربان کیتا ہے، اور لا الہ نو مٹاؤ واسطے لا نہیں تواڈا الہ نہیں تواڈا محبوب شیطان اور شیطان دے بوتے اس کو ختم کرنے واسطے لا الہ نو ختم واسطے کو حسین نے تلوار اٹھائی، حق کو باطل رہائی۔ اسی طرح لا الہ کلمے دا پہلا حصہ ہے، وہ کہتا ہے نفی کریں دا کہتے خدا دی جھوٹے خدا دی کہ لا الہ کون ہے، لا الہ کون آئی، لا الہ کون آئی، یزید آئی، حسین حق تے آئی، حسین دی فتح ہے یزید شکست، آج یزید کا نام کوئی نہیں لگا، ہر دیکھو حسین حسین حسین۔ آج حسین آدھا میری سر بلندی ہے، یزید ہو تو سن چلے وے ہو میرا سر اٹھتے پیا، آج میرا سر تو قرآن پڑھ کے سڑیں گا پیا، میں قرآن تو جدا نہیں، حسین نہ قرآن تو جدا ہے نہ قرآن حسین تو جدا ہے۔ اور کربلا دی تتی رہے تھے بالکل پانی لے کے کوئی شہید نہ کر سکیا، بہت 20,000 دی فوج آئی، 20,000 دی فوج نے قتل کرے نہر فرات پہنچ گئے، اتنے پانی چر لیا، پانی نہیں پیتا، گھوڑے نے پانی نہیں پیتا، سارے دکھا کے واپس آئے، قتل کریں دے نہ حسین نہ کوئی شہید ہو سکیا۔ آپ سیدھے سر گئے، انہیں آپ کو ہون موقع حسین شہید کرا تھا، آپ سیدھے گئے اللہ دے سیدھے میں حسین نے شہید کی چلے گیا، حسین تو انہوں کو شہید نہیں آتا، سمجھ نہیں۔ اسی طرح کے باطل لوگوں دنیا کے باطل پرست انسانوں یہ بتا کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور قانون صرف قرآن کا ہے، صرف قرآن کا قانون ہے، اور اطاعت صرف خدا اور اس کے رسول کی ہے۔ مرتبہ شہادت پر فیض ہونے والے تھے جو جدید کی فسق و فجور کے اندھیروں میں اپنے خون سے شمع حسینیہ جلانے کے لیے تیار کرے تھے۔ کون؟ اہل بیت گھرانے والے، واقعی تو شہید ہو گئے، اب رہ گیا کہنا خاندانی نبوت آن محمد کی قربانی۔ حضرت باب رضی اللہ تعالیٰ کے آخری حضرت باب کی شہادت ہوئی، یعنی کہ شہادات کے علاوہ حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ وہ خیمے سے آئے، بی بی شہربانو چادر دے دامن سے علی اصغر کو ہوا دینی پڑتی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لال نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ اٹھو، اور بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ کی کمان اور دستار دو اور باب علی دی تلوار دو، جی بھر کے اپنے بھائی کو دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گا۔ میں روتی اٹھی، بھائی کے پاؤں پر گر پڑی، بھائی کے پاؤں پر گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے پیارے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ اس نازک گھڑی دے
اور شدید امتحان کے وقت جب کہ ہماری مظلومی اور بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے، جی مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیر علی رضی اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور سخی ماں کا بیٹا اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کرے گا۔ نواسہ رسول نے فرمایا، زینب رضی اللہ عنہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بی بی سیدہ نے عرض کی، بی بی سیدہ نے عرض کی، یا سید، ہمارے نانے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، الصدقۃ رد البلاء، مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو خدا اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی؟ دشمن نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے، خون کے پیاسے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اسی چیز کا صدقہ دیا جائے، کسی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ امام علی مقام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، میری بہن، نانے پاک کی حدیث تو صحیح ہے، مگر اس مظلومی اور غریب الوطن میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ دوں۔ ہمارے پاس تو اس وقت پانی کی بھی بوند نہیں ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دوں؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے التجا کی، بھائی جان رضی اللہ تعالیٰ، بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج صدقے کے لیے نہیں، پانی کے مشکلوں کی ضرورت نہیں، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے اور محمد جو حاضر ہیں، اب دیکھو یہ دونوں ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں، کتنے بے قرار ہیں۔ میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں، اماں جان ہمیں ماموں جان سے میدان میں جانے کے لیے اجازت لے دو۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں، بہن کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں؟ میں آپ کی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ سید زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دامن پھیلا دیا، التجا کی، آقا وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے، اور مجھے تو افسوس ہے، میرے 2 ہی بچے ہیں، اگر 1000 بھی ہوتے آج نانے پاک کی شریعت کی لاج رکھنے کے لیے خاطر قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہن کی سوال کو رد نہ کرو، وہ دیکھو دونوں شوق شہادت میں کتنے بےتاب ہیں۔ یا سید، آج اگر باپ ہوتا تو سفارش کرتا، ماں ہوتی تو میری حمایت کرتی، بھائی ہوتا تو مدد کرتا، مگر نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ نانا ہے، پھر کس کی سفارش لاؤں، کس کی حمایت حاصل کروں اور کس کی مدد تلاش کروں؟ ماں فاطمہ الزہرا کی پاک چادر دستر کا میرے بچوں کو میدان جانے کے لیے اجازت دیجیے۔ مظلوم کربلا بڑے پریشان ہیں۔ ایک بار پھر اپنی بہن کو سمجھایا، زینب اپنے ارادے بعد آ جاؤ، اپنے ارادے سے بعد آ جاؤ۔ اور اپنے بچوں کو کہو وہ خیمے میں جا کر آرام کریں، آج ماموں کے پاس موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی کو لوٹنا نہیں چاہتا۔ بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے، پھر دست سوال بڑھایا کہ بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی باپ کے بیٹے ہو، سخی ماں کے لخت جگر ہو، سخی نانے کے نواسے ہو، بہن کے کاسہ گدائی میں
خرائط ڈال دو، ورنہ میں قیامت کے دن نان مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ باپ علی رضی اللہ تعالیٰ کو کون سا منہ دکھاؤں گی؟ ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے پاس کس طرح جاؤں گی؟ یا امام آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی میرے بچے اگرچہ 9-10 سال کے ہیں مگر علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت پر حق نہیں آنے دیں گے۔ میری کمائی اگر آج نیک کام کے لیے، نیک مقصد کے لیے لگتی ہے تو لگنے دو۔ پھر سیدہ نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا، آن اور محمد ماموں جان کے قدموں کو چوموں۔ پھر التجا کی، ماموں جان ہماری کم سنی پر نہ جاؤ، ہماری تھوڑی عمر پر نہ جاؤ، ہمارے لوگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں سے اور چھوٹے چھوٹے تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں گے، اور یزیدی لشکر یہ بتا دیں گے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے۔ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام علی مکان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بچوں کی اس دلیرانہ گفتگو سے خوش ہو کر فرمایا، زینب میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ بچوں کو تیار کرو۔ سید زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پھر کہا، ماموں جان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرو، تمہاری قربانی قبول کر لی ہے۔ دونوں بچے پھر ماموں جان کے قدموں میں گر گئے۔ ماں نے بچوں کو اٹھایا، کہا اٹھو میرے لال، میرے ساتھ چلو۔ سیدہ پاک دونوں بچوں کو خیمے میں لے گئی۔ تیاری کرنے کے بعد کہا، جا بچوں اللہ حافظ، میرا نام نہ لینا۔ ابن زیاد کو، شیمان کو میرا نام نہیں لینا۔ تیرو جنتے آ نہیں کرنی، تیرو جنتے آ نہیں کرنی، آج ظلم شیمار دا سینا۔ جاؤ بچوں جاؤ۔ تو بچے چل پڑے۔ عمر ساتھ دیکھ کر پکارا، میں یہ تو جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو، حسین کے بھانجے ہو، مگر خدا مجھے تمہاری بھولی بھالی صورتیں دیکھ کر کیوں رحم آ گیا ہے۔ آؤ آپ بھی میری طرف آ جاؤ، جو تمہیں پانی کے مشکی سے بھی دوں گا اور دنیا کی ہر نعمت بھی مل سکتی ہے۔ عمر و سعد کے گستاخی سے اور محمد تڑپ اٹھے، جواب دیا ہے، اور ظالم جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب رضی اللہ بیٹے نہیں ہیں، نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ کے بانگی ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں، ہماری ماں تو فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، اور علی شیر خدا رضی کی خاتمہ ہے۔ اور اے ملعون، جب تجھے نواز رسول جگر گوش بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا؟ ہم تیرے پانی کے مشکلوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں، ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ ہمارا کفن ہمارے سروں پر ہے اور کفنیاں ہمارے گلوں میں ہیں، ہمیں پانی کے مشکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باتیں کی طرف بلانے والے کمینے، باتیں بستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے تجار سے نکل کر تو بھی ہماری طرف آ جائے، ہماری طرف آ جا، ہم تیری شفاعت کریں گے اور تجھے جنت دیں گے۔
اور آب کوثر کا جام پلائیں گے۔ پھر آن محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہٹ گئی۔ آن نے دائیں جانب سے لشکر کے دائیں جانب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف سے حملہ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی دو تلواروں کا لشکر جزیر پر چمکی۔ پھر کیا ہوا؟ جزیری کے لشکر کا لشکر کا پایا پلٹ دیا۔ ہر پاسے شور مچ گیا، ہر پاسے شکریہ۔ عمر ثانی آبادی حسین، ہر پاسے شور مچ گیا۔ پھر آپ نے ننھی تلوار سے کافی لوگوں کو لقمہ اجل دیا۔ اس باغ کی ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمنوں کو تیز کرتے ہوئے عمر سعد کے سر پر پہنچ گئے۔ عمر سعد کے سر پر پہنچ گئے اور بولے ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ فریب تھا، وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ عمر سعد کا وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے۔ نیزوں تلواروں کی بچھاڑ نے زخمی کر دیا۔ چھوٹے کے سینے پہ تیر لگا، بے ہوش ہو کر گر پڑا اور بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا۔ دشمن نے تلوار ماری، دونوں بھائی اکٹھے ہی تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر ثانی آبادی حسین اپنے بھائیوں کی لاشیں بھی لے جاؤ۔ سید زینب نے آواز سنی، سیدھے بھی باہر گئے رب العزت میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر سیدہ نے سیدھے سر اٹھایا، ادھر امام پاک نے آن محمد کی لاشوں کو بہن کے جھولی میں ڈال دیا۔ فرمایا زینب یہ تیرے بچے قربان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے پڑ گئی، زار و زار رونے لگی۔ کہا میرے بیٹو تم میرے دل کا چین ہو، میرے سینے کا قرار ہو اور میری آنکھوں کا نور ہو۔ اور محمد خوش قسمت ہو، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہو، دین کی خاطر جان دے دی ہے اور حق کے لیے شہادت پا گئے ہو۔ میں بھی خوش نصیب ہوں، تم نے مجھے دونوں جہان میں سرخرو کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور حضرت عباس نے دونوں بچوں کی لاشیں کو نہ غسل تھا، نہ کفن، نہ کوئی چارپائی تھی، نہ کوئی ساتھ تھا۔ آن کو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نواز رسول نے ہاتھوں پر اٹھایا، انہیں دودھ کے تھپیڑوں میں کپڑوں سے لپیٹ کر دفن کے لیے چلے۔ خیموں میں قرآن مچ گیا، تمام کی چیخیں نکل گئیں۔ سید نے عرض کی یا حسین ذرا ٹھہر جا، ایک بار پھر اپنے جگر گوشوں کی صورت دیکھوں۔ منہ سے خون آلود، کپڑے اٹھائے، لاشوں سے لپٹ گئی، زلفوں چوما، لہو کے قطرے اپنی چادر پر ملے اور ایک پر زور آ بھر کہا اے میرے آن محمد، ماں کو اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی آغوش کو بے اولاد کر کے کہاں چلے ہو؟ میں کس کو آواز دوں، کہاں جاؤں؟ تمہارا نام لے لے کر کس کو پکاروں گی؟ میری زندگی اب رونے کی گزرے گی، تمہارا نام لے کر کس کو آواز دوں گی؟ میری زندگی اب روتے گزرے گی، تمہارا نام لے کر آنسو بہاؤں گی۔ سیدہ زینب
ساتھ تمام بیویاں رو رہی تھیں، کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ امام علی مقام نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بہن جو ہونا تھا ہو چکا، آپ صبر کرو، تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے بیٹے علی کی شجاعت دکھا گئے ہیں، فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی آن بچا گئے ہیں، نانے کی شان بڑھا گئے ہیں، تمہارے دودھ کی لاج رکھ گئے ہیں، اور یہ بہار سے لڑے ہیں کہ اپنے دشمن بھی اشج کر رہے تھے، چھوڑو اپنے بچوں کو رخصت کرو۔ وہ دیکھو نانا جان حوض کوثر کا پیالہ لیے کھڑے، وہ دیکھو سامنے نانا مصطفیٰ حوض کوثر کا پیالہ لے کر کھڑے ہیں، وہ دیکھو شیر خدا انتظار کر رہے ہیں، وہ دیکھو حضرت فاطمہ الزہرا دامن پھیلائے کھڑی ہے۔ سید زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ آن اور محمد جاؤ، نانے مصطفیٰ علیہ السلام کو، باپ شیر خدا کو اور ماں حضرت فاطمہ الزہرا کو میرا سلام کریں۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف منہ موڑا اور عمر سعد کو مخاطب کر کے منہ پھر عمر سعد نے بی بی زینب نے آگ سنایا، پھول توڑ کے نبی نے باپ بچوں تیرے ہاتھ کی ظالم آیا، بے بچوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کس منہ میں اپنے گود میں اندر زلفاں اودیاں میں سواؤں، روندی رواں گی میں عمر ساری، کس نو آن محمد پکاروں گی۔ یہ آن محمد کی شہادت کے بعد بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے، نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا، ایک دردناک منظر اور پرسوس سما تھا۔ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانے کا کلمہ پڑھنے والے امت کے ہاتھوں پانی کے بوند کو تس رہے ہیں، اور قیامت کا دن جنت کی نہر تسنیم آنکھوں کی پیاس بجھانے والے آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پر پیاس کے تڑپ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس کے قدم میں گر پڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض چچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے نہر فرات پر پانی بند ہے، چچا جان کیا ہم اسی طرح پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے؟ میں اب بھی زیادہ دیر تک پیاس برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا تیری کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ جناب عباس علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹی نہ گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، سر پر خود پہنا، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی ذہن پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ فرمایا بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ بچوں کی حالت دیکھ کے نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتا، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کاربن نے فرمایا عباس مجھ پر رحم کرو، تم تو میری ایک چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، جھنڈا اٹھانے والے ہو، تمہارے بعد یہ جھنڈا کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے، اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ، دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سمجھا نہیں پڑی؟ جناب عباس نے نواز رسول کے قدم پیو میں کہا یا حسین رضی اللہ تعالیٰ میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت
وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں ہے، زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، مٹنا نہیں زندہ ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگی قربان۔ آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے آپ کو صداقت کے اس علم کو، اس جھنڈے کو گرنے نہیں دوں گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند رہے گا۔ یا امام، وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر کے کہہ رہا ہے، بیٹا عباس اگر تم نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشبار ہو گئیں، فرمایا اچھا بھائی جاؤ، اپنے دشمن سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں ترس آ جائے، تھوڑا سا پانی دے دے، بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتی حضرت عباس علمدار نے گھوڑے کو تیز اڑایا، پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی، کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑوں کی ایل لگائی اور ایک آن میں لشکر ادال کے سامنے آ گئے کہ شیر کی آمد ہے۔ ران کانپ رہا ہے، ران ایک طرف چل کے کون کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے بہادر جوان کے گھوڑوں کی تاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیر ہو گئیں، خیرہ ہو گئیں، نیزے کے جنبے سے دشمن کا دل کانپ اٹھے، شمشیر حیدری کے آب و تاب لے کر لشکر جدید کے سینے پر دھڑک رہے تھے۔ عمر و سال نے حضرت عباس کا یہ روپ دبدبا اور جہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیو آتا ہے خبردار اب عباس علمدار، ہوشیار، خبردار خبردار خبردار، اے صلی اللہ کیا پسر شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گر نہیں شمشیر فدا، شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی سدادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی اولاد سے برسر پیکار ہو کر، اور تم جس رسول کی شفاعت کا امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کا جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسے گھرانے پر پانی بند کر کے اس بچوں کو تڑپ رہے ہو، جس آل محمد پر نماز میں درود پاک پڑھ کر اپنی نماز قبول کر لیتے ہیں، اسی آل محمد کو وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں کہہ رہا، اپنے جان بچانے کی خاطر نہیں کہہ رہا، بلکہ تمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو، ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کا پیالہ پلاؤں گا۔ حضرت عباس کے ایمان فروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسان ہوں گے، ان کو بھی اثر ہوتی ہے، لیکن یہ پتھر دل آنے میں تو کیا اثر ہونا ہے، پتھر یہ ہو چکے ہیں۔ عمر رسول نے عریسہ بن زید کو حکم دیا، تم جواب دو۔ عریسہ بن زید لشکر سے نکلا، بولا اے عباس جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ عریسہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، او بدبخت، او لعینہ، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق فاجر دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ پاک چھوڑ کر نہ آتے، کوفے کے ریگستان میں نہ آتے، ہم مدینہ پاک حسین گلی کو چھوڑ کر حسین گلی کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں نہ آتے، دے لگاتے۔ تم نے یہ کیسا سمجھ لیا ہے؟ پانی کے چند قدموں کے لالچ میں آشی صداموں کی گردن باتیں کر کر جھک جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرگوں ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، ہم اپنے گردن حق کی خاطر کٹوا سکتے ہیں لیکن باطل کا آگے جھکا نہیں سکتے۔ اپنی جانیں دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالمو،
ہم تو اپنا خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو دین کی شمع جلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کے قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ پانی دو یا نہ دو مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ پھر حضرت عباس ان کو فنا کرتے ہوئے قتل کرتے آخری جناب نہر فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات پر پہنچ کر پھر کیا، آپ نے مشکیزہ بڑھا، مشکیزے بننے کے بعد یا آپ واپس آ رہے تھے، آپ چلتے چلتے زبان ہاتھ سے عرض کی، حضور اگرچہ حیوان ہیں مانو مگر اہل بیت کی صحبت سے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں۔ کون کہتا ہے گھوڑا دفے گھوڑا، حیوان تو ہاں لیکن گل سنو، گرچہ حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت سے کہ اثر سے اتنا پہچان رکھتا ہوں۔ آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہر فرات میں گھوڑے نے پانی نہیں پیا کہ پیار ہے کہ میں حسین کی نسبت اہل بیت کے نسبت میں پانی پیوں، وہ پیاس ہے میں پانی پیوں، میرے سے نسبت ہوگی ان کے ساتھ، تعلقات ہے، تعلق میں آ گیا ہوں۔ پھر آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیمے کی طرف دوڑے۔ پارہ داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا مگر اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں، اپنے رفتار گھوڑے کی کو لگام دی اور پہلی جست میں خیمے کے قریب پہنچ گیا۔ مگر امر و سعد چلا اٹھا، او بنی امیہ کے بہادرو، او بنی امیہ کے بہادرو، تمہاری بہادری کا آج کہاں غیرت ہو گئی؟ خبردار اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں پہنچ گیا تو لڑائی ختم، لڑائی قیامت تک ختم ہی ہوگی، لڑ جائے گا قیامت تک، یا ان کے دل اگر پانی چلے گیا پیاس تھوڑی بوجھ گئی وہ اور شیر بن جائیں گے، قیامت تک ہم نہیں جیت سکتے۔ اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارے نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کرے اور سونے چاندی کے خزانے سے مالا مال کر دوں گا تمہیں۔ عمر سعد کے اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت عباس کے راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کو ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ حریثہ کا ہاتھ ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا، آپ نے جھٹکا دیا، حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھی کا وار کیا، ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر اس کی تلوار ماری، اس یزیدی کا بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ راستے پر صاف ہو گیا، آپ پھر لڑکارتے ہوئے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقائی بھائی کا انداز جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر آ گئے، کھڑے ہو گئے، داد دینے لگے۔ سید زینب نے پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی، بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی، چاچا باس چاچا پانی لے کر آ رہا ہے، چاچا باس پانی، بس اس بچے سکینہ اچھل پڑی، دیکھو میرے چاچے پانی کا مشکیزہ لے آئے ہیں، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ختم ہو گئی جب ایک شکی نے یزیدی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کے تلوار ماری، جیسے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، دونوں بازو قلم ہو گیا۔ آپ کیا تھا؟ آپ منہ میں مشکیزے کی تسمہ منہ میں ڈال دیا، منہ میں پکڑ کر خالی پڑایا، تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا۔ آپ نے مشکیزہ کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے، کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔
مگر نوشتہ تقدیر اور منشا الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں گے۔ عمر و سعد نے پھر آواز دی ساتھیو مسجد کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی اور عمر بن حجاج کی مسلسل تیر اندازی سے مسجدہ پھٹ گیا اور پانی سارا ضائع ہو گیا۔ ادھر سید عباس علمدار نے اپنے بازو کٹوا چکے تھے، ادھر سید زینب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے بھی دیکھ کے پکاری، بالکل پہن والی 10 منٹ سمجھ نہیں آتی پی گل دے 10 منٹ پہن میں کھڑی نہیں ٹھہر بیٹا کھڑی دے سمجھو گی میری اس اکلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے 360 جان بدن اتے تیر عباس نے لگے۔ بی بی زینب خیمہ بچوں باہر اٹھ کے بھجے کر کے منہ فرا دے طرف پے ویر عباس نو چھڈے گھر ٹر آویں امڑی جایا اساں پانی پی پی کے رجے آقا عزیزہ باج براواں دے اج کون زینب نو کجے۔ ظالموں نے پھر چاروں طرف سے ہاشمی شداد کو گھیر لیا، تلواروں تیروں نیزوں کے وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرا۔ آواز دی یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے، عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانس باقی تھے، فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا، چھوٹی بیٹی سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دو، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ پھر امام پاک کی جولی میں آپ جان دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ تعالی اگاں حضرت قاسم دی مختصر ٹھہر گئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا یہ پورا قدر